نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ قال اللہ تعالی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نصیحت کریں، نصیحت کے ساتھ ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، کہ جب آپ سے کوئی نصیحت کا کہے کہ نصیحت کرو تو نصیحت کرو، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش اس کو دکھائی جائے گی۔ تو انسان کی بات ہوئی ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، انسان ہیں ہم، تو ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہم نے رکھا ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو یہ ایک بات ہے جس کو لوگ غلط ترجمہ جس کا کرتے ہیں، غلط اس کا مطلب بتاتے ہیں، اور اس بات کو وہ لگاتے ہیں دنیا کی بات کے اوپر۔ سکولوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوتی ہے اکثر کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم کوشش کرو گے تو تمہیں ترقی ملے گی، تعلیم ملے گی، یہ سارا کچھ ہے، جبکہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ نہیں ہے اس آیت کا تعلق۔ اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو ایسا کون سا غریب ہے جو امیر ہونے کی کوشش نہیں کرتا؟ سارے غریب ہی امیر ہونے کی آئے دن پوری زندگی گزار دیتے ہیں، امیر نہیں ہوتے، کوشش تو کرتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ قرآن کہتا ہے کہ جو انسان کوشش کرے گا اس کو وہ کچھ ملے گا، تو اس کو تو وہ کچھ نہیں مل رہا۔ تو یہ اس آیت کو دنیا کے بارے میں لگانا یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ آخرت کے بارے میں آیت ہے کہ انسان جس چیز کی کوشش کرے گا وہ اس کو مل جائے گی۔ تو جو آخرت کی جنت کی کوشش کرے گا اس کو جنت مل جائے گی، جو جنت کی کوشش نہیں کرے گا پھر اس کو جہنم ملے گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ آج اپنی اعمال نامہ خود پڑھ لے۔ تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اس کا تعلق ہماری کوشش کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا میں جو ہمیں دنیا ملنی ہے اس کا تعلق ہماری کوشش کے ساتھ نہیں ہے۔ آج کل سارے لوگوں کو اسی پہ مصیبت ہے، اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے، کمائیں گے، محنت کریں گے تو ہمارا رزق چلے گا۔ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ وہ کوشش کرنا اور بات ہے، لیکن رزق وہ ملتا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ملتا، اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ اور جو بھی انسان پیدا ہوا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا، پہلے سے ہی لکھ دیا کتنا ملنا ہے، وہ مل جائے گا اس کو۔ کوشش کرے گا، وہ تھوڑا بہت نکلے گا، اللہ اس کو وہ دے دے گا، جو بھی کام کرے گا اللہ اس کو دے دے گا۔ ایک بندے کی دکان وہی ہے، ہزاروں کما کے لے جاتا ہے، ایک بندے کی دکان وہی ہے، ایک گاہک بھی سارا دن نہیں آتا۔ تو یہ فرق ہے، یہ کوشش کے ساتھ۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ آخرت کی کوشش کرنی ہے، جو قسمت پہ چھوڑنا ہے وہ دنیا کو قسمت پہ چھوڑنا ہے۔ آخرت کی کوشش کرنی ہے، دنیا کو قسمت پہ چھوڑنا ہے۔ لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ دنیا کی کوشش کر رہے ہیں، آخرت کو قسمت پہ چھوڑا ہوا ہے، جو مل گیا، جو اللہ نے دے دیا۔ تو یہ غلط ترتیب ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی قرآن ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی قرآن ہی ہوتی ہے، قرآن کی طرح سچ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا یقین نہیں ہے وہ بندہ ایمان سے ہی خالی ہے، اس میں کوئی ایمان نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہ ہو وہ بندے میں ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبن آدم تفرغ لعبادتی ام لو صدرک غنا، اے آدم کے بیٹے تو ٹائم نکال، تو کوشش کر کے ٹائم نکال لے عبادتی، میری عبادت کے لیے،
میرے لیے مجھے ٹائم دے، میرے کام کر، میرے کاموں میں اپنا زیادہ ٹائم گزار، عملہ صدرہ کا گنا، میں تیرے کام کر دوں گا، میں تیرے کام کروں گا۔ یہ فرمان پاک پیغمبر کا فرمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جبریل اللہ کی بات لا کے آپ کے سینے مبارک پہ ڈالتا ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان بولا ہے کہ جو بندہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا، اللہ اس کے کام سمیٹے گا۔ تو کام سمیٹنے کا فارمولہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو صحیح کریں، اپنی عبادت کو صحیح کریں، اپنے ذکر کو صحیح کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اپنے اللہ تعالیٰ کی فکر میں رہیں، یہ کام اس سے صحیح ہوں گے۔ ہم لگے ہوئے ہیں اللہ کو دن رات ناراض کرتے ہیں، عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، کام سیدھے کرنے کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، تب سارے کام ایک سیدھا کرتے ہیں، 10 خراب ہوئے پڑے ہوتے ہیں، مصیبت سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اور جس بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور قرآن کی آیات پر یقین نہیں ہے، اس بندے کی کیا زندگی ہے؟ وہ کس طرح کا انسان ہے جس کو اللہ کے نبی کی بات پر یقین نہیں آ رہا؟ اور جس کو یقین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کچھ ملے کچھ نہ ملے، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، میں اپنے رب کو پورا ٹائم دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بندے بھی ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کے کام تجارت اور ان کے کاروبار ان کو اللہ کی یاد سے نہیں روکتے، نماز سے نہیں روکتے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی یاد سے نہیں روکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں کہیں تمہارے دین سے، ذکر سے نہ روک دیں۔ ہر وقت کاموں میں، ہر وقت اولاد کے چکر میں، ہر وقت انہی کے خرچے پورے کرنے میں اللہ کی پرواہ چھوڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ہم بہت غلط کرتے ہیں، بہت غلط کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے، ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ کس سے پیار ہونا چاہیے؟ اللہ سے۔ سب سے زیادہ اللہ سے پیار ہونا چاہیے، اللہ سے بندے کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں ہمارے بچے اور ہمارے کاروبار وہ اللہ کی عبادت سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو جب ہمارے دل میں اس طرح کا شرک ہوگا، کبھی اللہ مددیں نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مددیں کرتا ہے جب اس کا دل میں توحید ہوتی ہے، جب اس کے دل میں اکیلے اللہ کی محبت ہوتی ہے، جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہو۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ نہ ہو بلکہ اس کے کاروبار اعلیٰ ہوں، اللہ کو سجدہ کرنا جس کے دل میں اعلیٰ نہیں ہے بلکہ کام کرنا اس کے دل میں زیادہ محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تو دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کی بات کو جان لیا، ان کے اوپر سکینت نازل کر دی۔ اور ہمارے دلوں کو جب اللہ دیکھتا ہے کہ ان دلوں میں تو محبت بھری ہوئی ہے، دنیا کی، پیسے کی، جائیداد کی، مختلف دنیا کی روشنیوں کی دل میں محبت ہے، اللہ کے بارے میں دل میں محبت نہیں ہے، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ جان لیتے ہیں، تب ہمارے کام اللہ آسان نہیں کرتا۔ ورنہ اللہ کو کون سی مشکل لگتی ہے ہمارے کام آسان کرنا؟ کوئی مشکل نہیں لگتی، اس کی بڑی طاقتیں ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا معاملہ یہ ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو تو کوئی دیر ہی نہیں لگتی، اللہ کے کام اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے اپنا کام کر لیتا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ کو آسان ہے یہ سارے کام کرنا، لیکن ہماری طرف سے ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرتے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں ایک اللہ کے علاوہ دو اللہ ہوتے، دو الہ ہوتے، لفسدتا، یہ زمین آسمان برباد ہو جاتے، کیونکہ ان میں دو خدا ہوتے۔ اور جس دل میں اللہ کے علاوہ اللہ کی بھی محبت ہے، ساتھ دنیا کی بھی محبت ہے،
اللہ کے کام چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے کام نہیں چھوڑتے۔ جب اس طرح کی ہمارے دل میں محبت ہوگی تو ہمارے پھر کام لفسدتا خراب ہو جائیں گے۔ کام تب صحیح ہوتے ہیں جب اللہ کی محبت خالص ہو، اللہ کے اوپر توکل ہو، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دن بدن دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، مختلف آزمائشوں کے وقت اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ہمیں نیند پیاری ہوتی ہے، اللہ آواز دے رہا ہوتا ہے آ جا، ہم کہتے ہیں نہیں مجھے نیند پیاری ہے۔ زور کے وقت اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف، آ کامیابی کی طرف، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو کام پہ آیا ہوں۔ عصر کے وقت اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ مسجد میں میرے سامنے آ، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ شام کو اللہ بلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی تو گھر آئے ہیں۔ عشاء کہتا ہے اللہ کہتا ہے آ جاؤ تو ہم کہتے ہیں ابھی تو سونے کا ٹائم ہے۔ تو ہم نے کب اللہ کو ٹائم دیا ہے؟ جب ہم اللہ کو ٹائم، وہ ہم سے کون سا سارا ٹائم مانگتا ہے؟ تھوڑی سی تو رکھتے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، باقی سارا دن بھی ہمارا ہوتا ہے، ساری رات بھی ہماری ہوتی ہے۔ سارا دن اور ساری رات سے جو ہمارا کام سیدھا نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے نماز کا ٹائم چوری کرنے سے ہمارا کام سیدھا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے تو کر کے دکھا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس جو وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اگر تو عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا میں تجھے اتنا مشغول کروں گا، اتنے تیرے کام بھی کھیر دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری محتاجگی کو ختم نہیں کروں گا، محتاجگی تیری ختم نہیں ہوگی۔ تو لیکن یہ بات تو قرآن حدیث کی ہے، یہ تو اس کے لیے بات ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور رسول پر یقین رکھتا ہے، جس کے دل میں اللہ اور رسول کی بات سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اور لوگوں کی باتیں بڑی اعلیٰ ہیں، ہماری اپنی سوچیں بڑی اعلیٰ ہیں، جو اللہ رسول کی بات آتی ہے اس کے اوپر ہم شک کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم شک کر رہے ہوتے ہیں تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کیوں ہماری مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کبھی شک والے کی مدد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایمان والے کی، یقین والے کی مدد کرتا ہے۔ اور جو ایمان کے اللہ تعالیٰ نے 6 ارکان بیان کیے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، وہ 6 کے 6 ارکان وہ سامنے نظر نہیں آتے، ان میں ایک اللہ پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، رسولوں پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے، قیامت پہ ایمان ہے، تقدیر پہ ایمان ہے، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی، ان پر یقین رکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ اور جو یقین رکھے گا، یؤمنون بالغیب، بن دیکھ کے یقین رکھ کے چلے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم بھی دے گا، اسی کے اوپر فرشتے بھی اتارے گا، اسی کے کام بھی آسان کرے گا، اسی کی مددیں بھی کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرے گا ہم اس کو ہر مصیبت سے نکال لیں گے۔ کیا کمال اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرو اللہ تمہاری مشکلیں ختم کر دے گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ سے ڈرو اللہ تمہارے کام کو آسان کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بھائیو ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ اللہ جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کی مددیں کر رہا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مددیں کی، جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان والوں کی، پورے قرآن میں واقعات بھرے پڑے ہیں، حدیثوں میں واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مددیں کی۔ آج بھی ہم اگر ایمان والے صحیح بن جاتے ہیں تو اللہ ہماری بھی ویسے ہی مددیں کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کی مددیں کی۔ آج بھی اللہ وہی ہے جو پہلے تھا، وہ اللہ پرانا نہیں ہو گیا، اس کے فرشتے تھک نہیں گئے، اس کو اللہ کو آج بھی وہ ہماری باتیں سن لے گا جب ہم دل میں ہمارے ایمان پکا ہوگا اور ہمارا اسلام سچا ہوگا، ہمارا دین اچھا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری اسی طرح مدد کرے گا۔ دیر لگتی ہے اللہ کے کام میں لیکن اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور مدد کرتا ہے، تھوڑی سی تنگی آتی ہے لیکن اللہ ضرور بے ضرور مدد کرتا ہے۔ وہ تنگی اس لیے اللہ دیتا ہے تاکہ وہ، اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور ہم ان کو چیک نہیں کریں گے؟ اللہ چیک کرتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کہتے ہیں میں مختلف آزمائشیں ڈال کے اپنے ایمان والے کو چیک کرتا ہوں کہ وہ پکا